السلام علیکم دوستو، آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ بہت کیئرنگ ہیں۔ آج آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دیتا ہوں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کیئر کہتے کس کو ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ بغیر نالج کے، بغیر علم کے کیئر الٹی بھی ہو سکتی ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، آپ کے بچوں کو نقصان دے سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے بچے کو بخار ہو گیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت کیئرنگ ہیں، اس کو فوراً لے کے ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں۔ ڈاکٹر جاتے ہی اس کو انجیکشن لگاتا ہے، اس کا بخار اتار دیتا ہے، بچے کو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، فٹس جنہیں کہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو بچے کزن میرج کے ہوتے ہیں، یعنی جن کے پیرنٹس آپس میں کزن ہوتے ہیں، ان بچوں کو وہ بچے معذور ہو جاتے ہیں، ان کو ایسے دورے پڑتے ہیں کہ وہ معذور ہو جاتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں زیادہ تر بچے جو معذور ہیں، اور خاص طور پہ کزن میرج والے بچے، وہ آپ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے اور آپ سے بھی زیادہ ڈاکٹرز کی غلطی کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر زیادہ ذمہ دار ہیں ان کی معذوری کے۔ ایسے بچے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، ان کی بے شمار بچوں کی ہم نے ٹریٹمنٹ کی ہے اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہوئے ہیں، لیکن اس میں بادریشن تو والدین کے لیے آ گئی نا۔ تو آپ ایکسٹرا آرڈینری کیئرنگ نہ بنیں پلیز، اپنے بچوں کی زندگی بچائیں۔ اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، بچوں کی بھی ساری زندگی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ بخار قدرت کا انعام بھی ہوتا ہے بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات جب جسم کے اندر بہت زیادہ ٹاکسن جمع ہو جاتا ہے تو قدرت اس کو بخار کی ہیٹ سے باڈی کے اندر جو ٹاکسن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی بخار خود اینٹی بائیوٹک میڈیسن کا کام کرتا ہے۔ اکثر اوقات ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ٹاکسن بہت زیادہ ہو جاتا ہے باڈی کے اندر تب بخار ہوتا ہے، تو آپ لوگ فوراً بچے کو لے کے دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر جاتے ہی بغیر سوچے سمجھے اس کا بخار اتارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے اللہ معاف کرے بہت سے بچوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اور بہت سارے بچے معذور ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، پھر میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ اس بات کو یاد رکھیں، اور میں کئی سالوں سے لوگوں کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ بچے کو بخار کے بعد فوری طور پہ بخار اتارنے کی کوشش نہ کریں، کم از کم 8 گھنٹے بچے کو بخار رہنے دیں۔ اس سے آپ کے بچے کے جو چھوٹے چھوٹے پرابلمز ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں، جیسے کہ نزلہ زکام وغیرہ، بچے کا سر درد اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تو بچے کے جو زہریلے مادے ہوتے ہیں جسم میں وہ خارج ہو جاتے ہیں اس بخار سے۔ بخار قدرت کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، ایک علاج ہوتا ہے، اور خدا را اس علاج کے اور قدرت کے مخالف نہ چلیں۔ یہ بالکل کیئر کے زمرے میں نہیں آتا کہ جو ہی بچے کو کوئی پرابلم ہوا تو آپ اٹھا کے دوڑ پڑیں۔ بعض خواتین جو زیادہ پڑھ لکھ گئی ہوتی ہیں وہ زیادہ اس کا شکار ہوتی ہیں کہ جو ہی ٹمپریچر ہوا بچے کو تو وہ فوراً لے کے دوڑ پڑیں ڈاکٹر کے پاس۔ پرانے لوگ جو ان پڑھ تھے، یہ بات آپ بے شک جو بڑے 40 سے ابو کے لوگ ہیں ان سے کنفرم کر لیں کہ پرانے جو ان پڑھ لوگ تھے وہ بھی اتنے سمجھدار تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ بخار کے دوران بچے کو میڈیسن یا کم از کم انجیکشن نہیں دینا چاہیے، اس سے بچے کا نقصان ہوتا ہے۔ تو آج کل کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نا وہ یہ حماقت کر جاتے ہیں کہ فوری طور پہ علاج کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح زکام جو ہوتا ہے، فلو، اس کو بھی فوری طور پہ نہیں دبانا چاہیے، اس سے اعضاء کی کمزوری کا خطرہ ہوتا ہے، نروس سسٹم کی کمزوری کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو ایسے سڈن جو قدرت کی طرف سے انعام ہیں، قدرت کی طرف سے علاج ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے دینا چاہیے۔ کزن میرج والے جو پیرنٹس ہیں ان کو میں خاص طور پہ ایڈوائز کروں گا کہ کم سے کم بھی 8 گھنٹے بچے کو بخار نہ اتاریں زبردستی۔ اس کے بعد اگر آپ نے علاج کرانا ہے تو کرا لیں 8 گھنٹوں کے بعد۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔